بلا شبہ بندہ جو بیچے گا وہی تو اٹھانا پڑے گا، وہی تو کاشت کرنی پڑے گی۔ تو جیسے ہی بندہ اپنی سوچ کو بدلتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسی قدر اس کو عطا بھی فرماتا ہے۔ ایسے ہی قرآن مجید میں ارشاد ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو کچھ عطا فرمایا ہے تم اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اگر اللہ نے مال دیا تو پھر اس سے زکوٰۃ دو، اور اگر آپ ذمہ دار ہیں، کاشتکار ہیں، اور اگر آپ نے کوئی فصل کاشت کی ہے تو پھر لازم ہے کہ ہر فصل پر اس کا عشر دیا جائے۔ اب عشر کیا ہے یہ سمجھ لیجئے، جیسے مال سے زکوٰۃ ہے ایسے فصل کے عشر کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ عشر کا معنی 10واں حصہ ہے۔ آپ نے کوئی بھی فصل کاشت کی، ایک سال میں 2 فصل کاشت کی، ایک سال میں 4 فصل کاشت کی، تو ہر فصل پر عشر لازم آئے گا۔ یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجئے۔ بعض اوقات ہمارے کچھ دوست اس وہم میں رہ جاتے ہیں کہ پہلے ٹھیکے کا حصہ نکالیں گے، پھر جو فصل کاشت کی تھی اس کی مزدوری نکالیں گے، پھر اس سے اپنی کھاد سپرے کا جو خرچہ ہے وہ نکالیں گے، باقی سے عشر دیں گے۔ جبکہ یہ سوچ بھی محض غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے فصل کاشت کی اور آپ نے جب فصل اتاری تھی اس میں سے فی ایکڑ میں سے کل جتنی آئی ہے اس سے عشر نکالنا ہوگا، باقی آپ کے اخراجات وہ بعد کے ہیں۔ آپ مثال کے طور پر فی ایکڑ 60 من گندم ہمیں ملی ہے تو 60 من کا پہلے عشر دینا پڑے گا اور اس کے بعد آپ اپنے اخراجات کو نکالیں گے۔ اچھا جی، یہ بھی سوال ہو جاتا ہے جی مالک زمین پر عشر ہے یا کہ ٹھیکے دار پر ہے؟ تو جس نے فصل کو کاشت کیا ہے اس پہ عشر آئے گا۔ مالک نے ٹھیکے پر دے دی، ٹھیکے دار نے آگے اس پہ کاشت کی تو ٹھیکے دار پہ اس کا عشر ٹھہرے گا۔ عشر آسان لفظوں میں 10ویں حصے کو کہتے ہیں، یعنی آپ کی فصل کا کل جو ہے اس کا 10واں حصہ عشر ہے۔ لیکن فقہا نے، محدثین نے، علماء نے اس کو آسان کیا ہے۔ ایسی فصل جو ساری کی ساری باران رحمت یعنی بارش سے تیار ہوئی تو پھر اس کا عشر 10واں حصہ ہوگا، مطلب 10 من کے بعد 1 من۔ اور اگر ایسی فصل جو باران رحمت سے تیار نہیں ہوئی، اس کا پانی نہری پانی رہا یا ٹیوبل کا پانی رہا، قیمتاً خریدا گیا پانی، تو ایسی فصل جس پر تیاری کرتے ہوئے تمام تر چیزیں خریدنی پڑی تھی تو پھر اس کا عشر نصف ہوگا، مطلب 20واں حصہ آئے گا۔ 20 من کے بعد 1 من اس کا عشر ہوگا اور اسے راہ خدا میں خرچ کرنا ہوگا۔ اب عشر ادا کرتے کس کو دینا چاہیے؟ بس آسان یہی ہے، جس کو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں انہی کو عشر دے سکتے ہیں۔ عشر میں ویسے ہی حقدار پہلے اپنے عزیز و اقربا ہیں جو غربا ہیں، اور جو حقدار ہیں سب سے پہلے آپ کے اپنے عزیز و اقربا قریبی رشتہ دار ہیں، اور ان کے بعد پھر آپ کے محلے میں سے ہیں، اور پھر آگے آ کر دینی مدارس ہیں۔ دور حاضر میں دینی مدارس بھی بہت زیادہ اس کا حق رکھتے ہیں، چونکہ دینی مدارس کے اندر دینی طلباء دور و دراز سے کہاں سے سفر کر کے علم دین پڑھنے کے لیے وہ مدارس میں موجود ہوتے ہیں، اور پھر ان کے لیے کھانے پینے کا اہتمام مدارس دینیہ کے اندر کیا جاتا ہے، تو پھر ان کے لیے عشر دینا یہ جائز ہے۔ مساجد کو عشر نہیں دیا جا سکتا، ایسے ہی سادات کو نہیں دیا جا سکتا۔ ایسے ہی اگر آپ کے ملازم ہیں جو آپ نے رکھے ہوئے ہیں بطور عشر، اگر وہ حقدار ہیں تو ان کو دیا جا سکتا ہے، شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن عشر دیتے ہوئے یہ مزدوری کے ذمے میں کاٹ لیا جائے تو پھر یہ ادا نہیں ہوگا کہ آپ نے یہ رکھا ہوا ہے، ملازم ہے، اور مزدوری کے ضمن میں آپ اسے عشر دینے جا رہے ہیں، مزدوری کے ضمن میں آپ اسے زکوٰۃ دینے جا رہے ہیں،
اس کی مزدوری کے حصے پر آپ اسے صدقہ فطر دینے جا رہے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے اور نہ ہی یہ ادا ہوتا ہے۔ تو آج عشر کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے یہ مسئلہ رکھا ہے، آپ جو بھی فصل کاشت کریں، ایک سال میں جتنی بھی فصل کاشت کریں گے، اگر تو وہ باران رحمت بارش سے تیار کی گئی ہے تو پھر 10واں حصہ اس کا عشر راہ خدا میں خرچ کرنا ہوگا، 10 من کے بعد 1 من۔ اور اگر وہ باران رحمت سے تیار نہیں ہوئی بلکہ اس میں آپ نے پانی تک خریدا ہوا تھا، وہ نہری پانی ہے، وہ ٹیوبل کا پانی ہے یا دیگر اخراجات ہیں، تو پھر 20واں حصہ عشر کی صورت میں آپ کی فصل پر، آپ پر، ہر فصل پر لازم ٹھہرے گا اور اس کا عشر نکال لیں گے تو پھر وہ مال پاکیزہ بھی ہو جاتا ہے، وہ بابرکت بھی ہو جاتا ہے، وہ محفوظ بھی ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ اور اگر اپنے مال سے عشر نہیں نکالا گیا تو پھر نہ تو وہ پاکیزہ رہتا ہے، نہ ہی وہ محفوظ رہتا ہے اور نہ ہی وہ بابرکت رہتا ہے۔ اور اگر ہم عشر سے جو ہے اپنے آپ کو سنبھالیں گے، مال کو سنبھال کے دے آئے، عشر نہیں دیا تو پھر طرح طرح کی آزمائشیں اللہ کی طرف سے بندے پر آ سکتی ہے، جیسا کہ میں نے قرآن سے ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھا کہ وہ شخص جب تک اپنے باغ سے اس کا حصہ راہ خدا میں خرچ کرتا رہا، اللہ نے اس کو بابرکت رکھا، اور جیسے ہی اس کے بچوں نے باغ کے عشر سے منہ موڑا، راہ خدا میں خرچ کرنے سے نیت بدلی، تو اللہ نے پورے کے پورے باغ کو جلا کے راکھ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی بندے کو نعمت عطا فرمائی ہے، ساتھ اس کے احکامات بھی جاری فرمائے ہیں۔ اگر ایک گندم کا دانہ بیجنے پر وہ ہمیں 100 دانے عطا فرما دیتا ہے، کون ہے جو اتنی سخت زمین سے آپ کے لیے اناج کو اگاتا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ایسی متعدد آیات نازل فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے زمین کو مسخر کر دیا اور زمین سے تمہارے لیے اناج پیدا کر دیا، تو وہ اناج پیدا کرتا ہے، پھر ایک دانے کے بدلے 100 دانہ عطا فرماتا ہے، اور اگر بندہ اس کا حق ادا کر دے عشر کی صورت میں، زکوٰۃ کی صورت میں، واللہ یضاعف لمن یشاء، تو پھر اللہ اس سے بھی زیادہ اپنے بندے کو عطا فرمانے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس مسئلہ پر بھی غور و فکر نصیب فرمائے۔